السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ وفاقی وزارت داخلہ نے تمام سیاسی جماعتوں کے مسلح جتھوں پر یا ایسے جتھے جن کا یونیفارم فورسز جیسا ہے، افواج پاکستان یا دیگر فورسز جیسا ہے، ملیشیا یونیفارم ہے، ان پر لگا دی ہے پابندی، اور صوبائی حکومتوں کو کہا ہے کہ جی ان کے خلاف کارروائی کی جائے، اور وفاق کی کوئی مدد درکار ہو تو وفاق حاضر۔ اب اس پر یہ نوٹیفیکیشن جاری ہونے یا خبر سامنے آنے کے بعد مولانا فضل الرحمان اس پر تلملا اٹھے، چیخ اٹھے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے انصار الاسلام کو، اور انصار الاسلام جو ہے وہ جمعیت علماء اسلام کی ونگ ہے، اور آئینی ونگ ہے، رجسٹرڈ ونگ ہے، اور یہ کوئی وہ مسلح جتھا نہیں، ملیشیا گروپ نہیں ہے، یہ عسکری ونگ نہیں ہے، عسکری تنظیم نہیں ہے، یہ ایک وہ ونگ ہے JUIF کا جو رجسٹرڈ ہے، یعنی JUIF الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہے، اور یہ بھی اس کے ساتھ رجسٹرڈ ہے۔ اور مولانا صاحب نے پھر یہ بھی کہا کہ ان کے ہاتھ میں جو ان کے رضاکار ہیں، اور یہ رضاکار ہیں، یہ وہ جتھا نہیں ہے، مسلح جتھا نہیں ہے، یہ رضاکار ہیں انصار الاسلام کے جو JUI کے لیے کام کرتے ہیں، اور ان رضاکاروں کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا ہے، اور یہ رضاکار رجسٹرڈ ہے یا رضاکار فورس رجسٹرڈ ہے، اور ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے ڈنڈا، اور مولانا صاحب کے مطابق ڈنڈا رجسٹر نہیں ہوتا کہیں پہ بھی، تو یعنی اگر ڈنڈا رجسٹر کر دے تو ہم حاضر ہیں، کروا لیتے ہیں، جس طرح اسلحہ رجسٹر کروایا جاتا ہے۔ ظاہر ہے ہر سیاسی لیڈر نے یا ہر شخصیت جس کو سیکیورٹی چاہیے ہوتی ہے، انہوں نے اپنے لیے مسلح گارڈ بھی رکھے ہوتے ہیں، اور ان کے پاس جو اسلحہ ہوتا ہے وہ لائسنس یافتہ ہوتا ہے، رجسٹرڈ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح مولانا صاحب نے کہا یار اسلحہ تو ڈنڈا تو رجسٹرڈ نہیں ہوتا، مگر رجسٹر ہو تو ہم کروا لیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ وفاقی حکومت نے اس وقت یہ کام کیوں کیا ہے؟ جواب سادہ سا ہے، مولانا صاحب کا ملتان میں وہ جو ڈنڈا مولانا صاحب نے دکھایا تھا کہ اگر انتظامیہ یا پولیس آپ کو ڈنڈا دکھائے، ڈنڈے کے زور پہ روکے، تو پھر ہماری اجازت ہے ڈنڈے کا جواب ڈنڈے سے دیں۔ اب اس کے لیے حکومت، کیونکہ ڈنڈے کا جواب ڈنڈے سے دینا کوئی اس طرح کی وہ بغاوت بھی نہیں ہے، مطلب کیسے اس کا کیا جواب دینا تھا حکومت نے، تو حکومت نے ذرا یہ مسلح جتھوں والا ایک وہ کیا ہوتا ہے بڑا وسیع سا ایک بنا کے جواز، اور اس میں رگڑنے کی کوشش کی ہے انصار الاسلام کو۔ پہلی بات یہ طے ہونی چاہیے، طے ہے، مطلب اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ مسلح جتھے نہیں ہونے چاہیے، پرائیویٹ ملیشیاز نہیں ہونی چاہیے، کسی سیاسی جماعت کی، کسی مذہبی جماعت کی، اور مطلب پرائیویٹ مسلح جتھے ہونے ہی نہیں چاہیے، سادہ سی بات ہے، اس پر کوئی دو رائے نہیں ہے۔ مولانا صاحب کا کہنا ہے کہ انصار الاسلام مسلح جتھا نہیں ہے، مسلح جتھے یہ نہیں ہے، ان کی یونیفارم کا مسئلہ ضرور ہے۔ اب ان کی جو یونیفارم ہے وہ خاکی ہے، وہ جو ہماری افواج کی یونیفارم ہوا کرتی تھی اب تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو گئی ہے، وہ ذرا زیادہ گرینش ہو گئی ہے ہماری افواج کی یونیفارم، تو وہ جو پرانی یونیفارم ہوتی تھی اس طرح کی یونیفارم ہے۔ اور ہم پاکستان بننے سے پہلے سے اب تک ایک اور فورس ہے پاکستان میں کام کرتی رہی ہے، تحریک ہے، ایک جماعت ہے، خاکسار تحریک، علامہ مشرقی صاحب کی، علامہ حمید الدین مشرقی، اور اس کے بعد اب ان کی وہ جو چل رہی ہے تو وہ مختلف ایونٹس پہ وہ ان کے ایک جتھے ہوتے ہیں، وہ یہی والی جو مولانا صاحب کے انصار الاسلام کے جو رضاکار ہیں جو یونیفارم پہن کے آتے ہیں وہی پہن کے وہ پھر رہے ہوتے ہیں۔ تو اب تک ان کی طرف کسی بھی حکومت کا دھیان نہیں گیا تھا۔ اب عمران خان صاحب کی حکومت کا بھی دھیان اب گیا ہے، وفاقی حکومت کا، کیونکہ جب مولانا صاحب نے ڈنڈے کا جواب ڈنڈے سے دینے کا کہا، اور ڈنڈا ہوتا ہے انصار الاسلام کے پاس، اور بہت تگڑا ڈنڈا ہوتا ہے ان کے پاس، وہ رنگ کیا ہوا ڈنڈا ہوتا ہے اور بڑا موٹا ڈنڈا ہوتا ہے، تو ظاہر ہے وہ ڈنڈا تو وہ بھی نہیں ہونا چاہیے، کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے رضاکاروں کے پاس وہ ڈنڈا بھی نہیں ہونا چاہیے، اس بات پہ بھی اصول اتفاق۔ لیکن اب ظاہر ہے حکومت بیسیکلی ہو گئی ہے کمزور، اس کا اعتماد اٹھ چکا ہے، عدم تحفظ کا شکار ہے عمران خان صاحب بہت ڈرے سہمے ہوئے ہیں، لہٰذا ان کی حکومت مختلف طریقوں سے اپوزیشن کی اس تحریک کو جو جس کا اب رخ ہوگا اسلام آباد کی طرف سے مطلب لانگ مارچ نہیں ہے میرا، مطلب کہ اسلام آباد کا اقتدار گرانا، عمران خان صاحب پر اسلام آباد میں وار کرنا، وہ کس صورت آتا ہے وہ ایک دو دن میں سامنے آ جائے گا۔ استعفوں والا آپشن جو ہے وہ حتمی ہو چکا ہوا ہے، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ بہرحال تو اس سے پہلے عمران خان صاحب کے پاس جتنے بھی حربے ہیں، جتنی بھی ان کے پاس
چالیں ہیں وہ چلنا چاہ رہے ہیں، وہ چل رہے ہیں، مقدمات کی چالیں چل رہے ہیں. اب آ گئی ہے نئی چال. اگر مسئلہ مسلح جتھوں کا ہے تو ایک سادہ سی بات ہے، خان صاحب نے ٹائیگر فورس بنا رکھی ہے. اب میں نے کہا کہ مولانا صاحب کا جو مولانا صاحب کی بات اپنی جگہ، لیکن مولانا صاحب کے انصار الاسلام کے ساتھ وہ جو آزادی مارچ تھا اس میں ہم گئے تھے ساتھ میں بھی گیا تھا، اور پھر اس کے بعد جو جلسہ ہوا تھا ان کا دھرنا تھا وہاں پر بھی میں تھا. تو ان کے پاس اسلحہ نہیں تھا، ان کے پاس ڈنڈا ضرور تھا. اچھا، اب عمران خان صاحب خود ٹائیگر فورس بنا رہے ہیں. حکومت میں ہوتے ہوئے ایک پولیٹیکل پارٹی یا ایک حکومت، جمہوری حکومت فورس بنا رہی ہے، ٹائیگر فورس بنا رہی ہے. اس کے جواب میں مریم نواز صاحب نے شیر جوان فورس بنا دی. اچھا، ٹائیگر فورس حلال ہے اور انصار الاسلام حرام ہے، کیونکہ انصار الاسلام حکومت کے خلاف اب تحریک چلا رہی ہے. خان صاحب کے لیے وہ کیا ہوتا ہے، ایک کہاوت ہے نا کہ اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی. اب پتہ نہیں چل رہا ہوتا خان صاحب کے پل میں تولا پل میں ماشا. مطلب کبھی اقتدار میں کوئی بات کرتے ہیں، اقتدار سے اپوزیشن میں تھے تو کوئی بات کرتے تھے، آج کوئی بات کرتے ہیں، کل کوئی بات کریں گے، اور پھر بڑا سا یو ٹرن لے کے کہیں گے یو ٹرن لینے والا بڑا عظیم لیڈر ہوتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب جب اپوزیشن میں تھے اور پیپلز پارٹی نے وہ جو طالبان کے خلاف آپریشن کا آغاز کیا تھا تو عمران خان صاحب نے اس آپریشن کی حمایت نہیں کی تھی. اس سے پہلے مشرف کر چکے تھے، لیکن پیپلز پارٹی نے ایک پراپر ساری جو پولیٹیکل فورسز کو لے کر پارلیمنٹ کو اعتماد میں لے کر کیا تھا آپریشن کا آغاز. تو خان صاحب اس کے مخالف تھے، اور خان صاحب کیا کہتے تھے کہ طالبان کو دفتر کھولنے کی اجازت دی جائے پشاور میں، اور وہ مسلسل کہتے رہے. تو طالبان جو مسلح جنگ لڑ رہے تھے ہماری ریاست کے خلاف، وہ ان کو خان صاحب سپورٹ کر رہے تھے. آج ایک مولانا فضل الرحمان جمہوری جو بھی ہے، مولانا فضل الرحمان مذہبی جماعت ہیں، مذہبی سیاسی جماعت ہیں، مگر بہرحال وہ آئین کے دائرے میں رہ کے بات کرتے ہیں، آئین کے دائرے میں رہ کر اپنی تحریک چلا رہے ہیں. آئین کے دائرے سے ابھی تک انہوں نے باہر نکلنے کی بات نہیں کی. تو وہ ان کی جو ایک ہے رضاکار ہے، ان پر پابندی، ان کو مسلح جتھے قرار دیا گیا ہے. تو اس کے پیچھے مطلب وہی میں نا کہ جو خان صاحب کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ وہ کل کیا تھے آج کیا کہہ رہے ہیں. جہاں جہاں ان کو کوئی چیز سوٹ کرتی ہے وہاں وہ کر دیتے ہیں. اب کل اپوزیشن میں ان کو طالبان کی سپورٹ سوٹ کر رہی تھی، کیوں سوٹ کر رہی تھی مجھے نہیں پتا، لیکن کل وہ کر رہے تھے، سب کو پتہ ہے، ان کا ماضی ہے. اور پھر ان پر الزام بھی لگا تھا جو نہیں لگنا چاہیے تھا. ظاہر ہے وہ سیاست میں اتنا آگے نہیں جانا چاہیے، لیکن خان صاحب کے مخالفین خان صاحب کو تب طالبان خان کہتے تھے اور نہیں کہنا چاہیے. لیکن آج خان صاحب یعنی کل وہ ان کو جو مسلح ایک باضابطہ مسلح انٹرنیشنل طور پر ریکگنائزڈ ایک مسلح گروہ جو تھا طالبان کا، ان کی سپورٹ کر رہے تھے، اور آج مولانا صاحب کے رضاکاروں کی وہ کر رہے ہیں مخالفت. اچھا، اب ایک اور چیز، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے ساتھ جب یہ لانگ مارچ لے کے گئے تھے تو ڈنڈا بردار تو ان کے ساتھ تھے. پی ٹی وی پر انہوں نے حملہ کیا تھا، یاد ہوگا آپ کو. اس کے بعد جیو کے دفتر پر 126 دن روزانہ پتھراؤ ہوتا تھا، روزانہ کی بنیاد پر. اور خان صاحب خود ان کے کارکن جب گرفتار ہوئے تھے تو اسلام آباد کے ایک تھانے میں گھس گئے تھے ان ڈنڈا برداروں کے ساتھ، اور وہاں سے حوالات سے لوگ چھڑوا کر لائے تھے، تب وہ سارا کچھ حلال تھا. اور پھر ایک اور چیز، وہ ایس پی جنید جو تو سب کو یاد ہوں گے، وہ جن کو پی ٹی آئی کے کارکنوں نے جھنڈے والے ڈنڈوں کے ساتھ مارا تھا، پی ٹی آئی کے جھنڈے تھے ان کے ہاتھوں میں اور اس میں سے ڈنڈے، اس کے ساتھ انہوں نے مارا تھا اور ان کا سر پھٹ گیا تھا. وہ پتہ نہیں کتنے مہینوں تک ہسپتال رہے تھے، وہ ان کا فریکچر ہو گیا تھا سارا کچھ، وہ جو ایشو بن گیا تھا ان کا نیورو کا. تو اصل چیز جو ہے وہ تب تو سب ٹھیک تھا. اصل بات یہ ہے کہ جو خان صاحب خود ماضی میں کر چکے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اگر یہ اب تحریک آگے بڑھتی ہے یا ان کو اس طرح روکا نہیں جاتا مختلف حربوں سے، تو پھر خان صاحب خود کو کہتے ہوں گے کہ کپتان تو گئے ہو. تو پھر خان صاحب کو لگ رہا ہے کہ ان کے خلاف جو یہ تحریک آ رہی ہے اس کو اب کسی نہ کسی طریقے سے روکیں. پھر وہ مقدمات کی کوشش کرتے ہیں. لاہور میں اتنے مقدمات بنے، مریم نواز لاہور کی سڑکوں پر نکلی ہیں آج، اور پورا شہر تو خیر نہیں کہتے لیکن خلقت امڑ آئی ہوئی تھی شہر میں، اور باوجود اس کے کہ روزانہ کی بنیاد پہ سینکڑوں لوگوں پر مقدمات ہو رہے ہیں. کل پیپلز پارٹی والوں نے ایک چیئرنگ کراس پہ کوئی چند لوگ تھے، کوئی 2-4 درجن لوگ تھے، انہوں نے وہ مشل بردار ایک ایونٹ کیا تھا، تو وہاں پہ پتہ نہیں کتنی خواتین پر مقدمہ کر لیا. تو سب کچھ مقدمات سے بھی لوگ نہیں ڈر رہے، لوگ کرونا سے بھی نہیں ڈر رہے. مریم نواز نکلی ہوئی ہے تو پورا لاہور ساتھ ساتھ چل رہا ہے، سڑکیں بھری ہوئی ہیں ان کے استقبال میں. تو اب عمران خان صاحب ان حربوں پر آ گئے ہیں کہ جی کسی نہ کسی طریقے سے ان کو روکیں، اور یہ حربے اصل میں
خان صاحب کے عدم تحفظ کا شکار ہونے کا پتہ دے رہے ہیں. جب وزیر اعظم خود عدم تحفظ کا شکار ہوں تو پھر سمجھ سکتے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے کتنا جگرے کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کرے گی یا کتنے بڑے فیصلے کرے گی. یہ تو اس میں کوئی عربی یا فارسی نہیں ہے اور بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ جو فیصلہ ہے وفاقی حکومت کا، اب پابندی کیا لگنی ہے، مولانا صاحب نے وردی بدلوا دینی ہے، وہ جو یونیفارم بدلوا دینا ہے، سادے کپڑوں میں ان کو کر دینا ہے، تو کیا پھر وہ قابل قبول ہوں گے؟ اصل سوال تو یہ ہے نا. تو کیا اس سے وہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کی حکومت کے بقول کہ وہ غیر قانونی ہیں، وہ نہیں ایسے جتھے بن سکتے، تو پھر کیسے وہ حلال ہو جائیں گے؟ اصل چیز جو ہے وہ عدم تحفظ ہے عمران خان کو، جو ان کو اندر سے کھوکھلا کیے جا رہا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.